الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک جل شانوں کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ ہا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا، بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں، اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدائے قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ۔ اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
معزز و مکرم سامعین محترم، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ارشاد فرمایا، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ ہمارے آقا کا فرمان سچا، ہمارے آقا کا فرمان سچا، ہمارے آقا کا رزلٹ بھی پکا۔ غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، اللہ سے مانگا تو عزت ملی۔ اے مانگنے والو مانگو اسی سے، اے مانگنے والو مانگو اسی سے جو دے دیتا ہے سب کو خوشی سے۔ دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز ہے کہ دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے، دعا کے لیے وقت نکالا جائے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ دعائیں پڑھنا الگ ہے، دعائیں مانگنا الگ ہے۔ دعائیں تو مانگنے سے قبول ہوا کرتے ہیں، جیسے دعائیں کروانا الگ ہے، دعائیں لینا الگ ہے۔ ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں، اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا، حاجت روا عمل و دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، کیونکہ دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں پیسے کام نہیں آتے۔ ہاتھ دے دیتے اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے۔ کوئی راستہ نہیں ہے دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ محترم سامعین، دعا مانگنا فرض ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیو تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے، میری دعا، مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، عنقریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ جو دعائیں دیتے ہیں، رحمت بیچتے ہیں، جو انسانیت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اگر وہ دعا رحمت کا مستحق ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ لوٹ کر اسی پر وہ دعا رحمت آ کر لگ جاتی ہے۔ وہ ارب و خرب و رحمت ہماری جھولی میں آ کر پڑ جاتی ہے۔ مٹھی بھر زور سے پھول برسائیں تو نیچے پھول ہی برسیں گے، اور اگر اوپر کھڑی اور پتھر پھینکیں تو پھول نہیں، کھڑی اور پتھر ہی گریں گے۔ محترم حضرات، سیاسی باتیں، دنیاوی باتیں بہت چلی ہیں، ہم بہت سنتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں اور امت کو باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ یہ عجیز حالات حاضرہ سنانے کے لیے آپ کو جمع نہیں کیا، کیونکہ ہر اخبار، ہر ورق، ہر چینل اس پر بات کر رہا ہے۔ لوگوں کو آج اطلاع دینے کی ضرورت نہیں بلکہ حل چاہیے۔
مسائل و مشکلات، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، مہنگائی، پریشانیاں، بیماریاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بدیں، سفلی عمل ہے، کالا جادو، جھگڑوں کا حل، بے برکتی کا حل ہے، عبادتوں میں دل نہ لگنے کا علاج، تجارت میں گھاٹا، کاروبار میں بے برکتی، میاں بیوی کے جھگڑوں کا حل وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کو ان چیزوں کا حل چاہیے۔ یقین جانیے اس کا حل ہے اور یقینی حل ہے، اس میں کچھ بھی شبہ نہیں۔ تمام باتوں کا حل ہے اور یقینی حل ہے، وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ اور چوکھٹ مصطفیٰ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آخری کوشش ہے، گھوم پھر کے تھک ہار کے دنیا کے 100 چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے، جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، تیسرے پارے کے پہلے صفحے پر، جو شخص، جو مرد یا عورت ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کریں تو اس کے جنت میں داخل ہونے میں سوائے موت کے کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ یعنی مطلب یہ موت کے بعد وہ فوراً جنت کے آثار، راحت، آرام کا مشاہدہ کرنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، آیت الکرسی چوتھائی قرآن ہے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جب تم بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ دھیان سے سنیے محترم سامعین، ارشاد فرمایا جب بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ضمانت ہے۔ آج کے ماحول میں کتنا ضروری ہے، آیت الکرسی یاد کریں اور صحیح طور پر یاد کریں، اور صحیح پڑھنے والوں کی خدمت میں سنائے، سن کر درست کر لیں۔ ارشاد فرمایا جب بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا اور شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اور آگے ارشاد ہے، اس کی تلاوت تیری اور تیری اولاد کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، آیت الکرسی کی تلاوت تیری اور تیری اولاد کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ اتنا ہی نہیں، آگے ارشاد فرمایا تیرے اور آس پاس کے مکانوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ مؤمن کی پہلی 3 آیات پڑھ لے، وہ شام تک ناپسندیدہ اور تکلیف دہ امور سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لیا کرے گا وہ صبح تک محفوظ رہے گا۔
ایک دوسری حدیث میں آیا ہے جس مال یا اولاد پر آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کر دو گے یا لکھ کر مال میں رکھ دو گے یا بچے کے گلے میں ڈال دو گے، شیطان اس مال اور اولاد کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ بڑے بڑے محترم سامعین اس کے فائدے ہیں، ہمیں یاد ہو، ہمارے بچوں کو یاد ہو۔ محترم سامعین، کیا آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں؟ تو آئیے آج سے ہی یہ نیت کر لیجئے کہ اے اللہ، جو مال تو نے ہمیں دیا ہے اور آئندہ دے گا، ہم اس میں سے تیرا اور تیرے مسکین بندوں کا حق، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے وغیرہ، وہ ضرور ادا کیا کریں گے، اور تیری حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے کی مکمل کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے اللہ سے اس مجلس میں بیٹھ کر وعدہ کر لیا تو یقین جانیے آپ کے رزق میں خوب برکت ہوگی، خوب برکت ہوگی۔ رزق میں جب برکت نہ رہے تو کیا کیا جائے، ملاحظہ دھیان سے سنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں جو کچھ ہے اس میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں جو کچھ ہے اس میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آیت الکرسی کی تلاوت سے کیوں غافل ہو؟ یہ جس بھی خانے یا سالن پر پڑی جاوے تو اللہ تعالیٰ اس کھانے اور سالن میں ضرور برکت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ آیت الکرسی جس کھانے پر، جس سالن پر پڑی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کھانے اور سالن میں ضرور برکت پیدا فرمائے۔ بڑے بڑے فائدے محترم سامعین اس کے بتائے گئے، دھیان سے سنیے۔ ایک روایت ہے بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، بہت قریبی، جلیل القدر، بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ یعنی صدقہ عید الفطر کی نگہبانی اور جمع کرنے پر مامور فرمایا، مجھے متعین کیا تاکہ جمع ہونے کے بعد اسے فقیروں میں، غریبوں میں تقسیم فرما دیں۔ رات کا موقع ہے، غالباً جنگل کا ایریا، تو آپ فرماتے اس دوران میں ایک شخص میرے پاس آیا اور اپنے ہاتھوں، اپنے دامن اور اپنے برتن میں اناج، غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ غلے کا اناج کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، تو اس میں سے اپنے دامن برتن میں بھرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا اور تجھے اس غلط حرکت کی سزا دلواؤں گا، میں تجھے اب چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے کہا، میں ایک محتاج ہوں، غریب ہوں، میرے اوپر میرے اہل و عیال، بال بچوں کا نفقہ ہے، اور میں سخت حاجت مند ہوں، یعنی میرے ذمہ قرض وغیرہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس کے خستہ حالت سن کر اسے چھوڑ دیا۔ اب سنیے، جب صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے، ابو ہریرہ، تمہارے گزشتہ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعے کی خبر دے دی تھی، حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اب تک بتلایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعے کی خبر دے دی تھی۔ فرمانے لگے، ابو ہریرہ، تمہارے گزشتہ رات کا وہ قیدی کا کیا ہوا؟
میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھ سے اپنی سخت حاجت اور عیالداری بال بچوں کا رونا رونے لگا، اس لیے مجھ کو اس پر رحم آیا، ترس آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہنا، اس نے اپنے حالات کے اظہار میں تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا، اس لیے آئندہ احتیاط رکھنا۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور آئے گا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کا منتظر رہا۔ دوسری رات وہ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ و اناج بھرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اب تو میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں ضرورت مند ہوں، میرے اوپر کنبے کا نفقہ ہے، خرچہ ہے، اب آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا، اور اس مرتبہ میں نے یہ سلوک اس لیے کیا کہ اس نے آئندہ نہ آنے کا وعدہ کیا تھا، ورنہ تو اپنی ضرورت و حاجت کے بارے میں اس کا جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی معلوم ہی ہو چکا تھا۔ جب صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے اس کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے سامنے اپنی شدید ضرورت اور حاجت اور عیالداری بال بچوں کا دکھڑا رونے لگا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اس کے اس وعدے پر کہ آئندہ پھر کبھی نہیں آؤں گا اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوشیار رہنا، اس نے اس مرتبہ بھی جھوٹ بولا ہے کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں اس کا منتظر رہا، وہ پھر آیا۔ جب اس نے غلہ بھرنا شروع کیا، تیسری مرتبہ آیا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں آج تو تجھے ضرور ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، یہ آخری اور تیسرا موقع ہے۔ تو نے کہا تھا آئندہ نہیں آؤں گا، اس لیے میں نے تجھے اس مرتبہ چھوڑ دیا تھا، مگر کمبخت تجھے شرم نہیں آتی تو پھر آ گیا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو، میں تمہیں ایک گر دیتا ہوں، ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اور تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے نفع پہنچائے گا، اور وہ یہ کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخری آیت وہو العلی العظیم تک پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک نگہبان یعنی فرشتہ رہا کرے گا، اور صبح تک تمہارے پاس کوئی شیطان خواہ وہ انسان میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، دینی ہو یا دنیاوی، تکلیف و اذیت پہنچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ میں نے یہ سن کر اسے اس مرتبہ بھی چھوڑ دیا۔ اب سنیے، جب صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ابو ہریرہ تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ قیدی نے جب مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ گر بتائے گا، کچھ راز بتائے گا، کچھ کلمات سکھائے گا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے گا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس مرتبہ بھی اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا دھیان سے سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، اگرچہ اس نے تم سے ان کلمات کے بارے میں سچ کہا ہے مگر وہ فی نفسی دوسری باتوں میں جھوٹا ہے۔ ان کلمات کے بارے میں تو جو راز کی بات اس نے کہی ہے، گر کی بات کہی ہے، جو کلمات بتائے ہیں آیت الکرسی کے سلسلے میں، وہ تو سچ ہے، مگر وہ دوسری باتوں میں بالکل جھوٹا ہے، پکا جھوٹا۔ اور ابو ہریرہ تم جانتے ہو ان 3 راتوں میں کس سے مخاطب تھے، کس سے بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا جو اس طرح مکر و فریب سے صدقات کے مال میں کمی کرنے آیا تھا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا جو مرد یا عورت سوتے وقت پوری آیت الکرسی پڑھے اس کا مال چوری وغیرہ ہونے سے محفوظ رہے، اور شیطان جنات کے شر سے بھی وہ محفوظ رہے۔
मुजद्दिद मिल्लत हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह आयतुल कुर्सी की खासियत में तहरीर फरमाते हैं, जो शख्स हर नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले इंशाअल्लाह उसके पास शैतान नहीं आएगा, क्योंकि उसने इकरार किया है जो मर्द या औरत आयतुल कुर्सी पढ़े मैं उसके पास नहीं जाता। ये बहुत बड़ी बशारत है। मुस्नद दारमी हदीस पाक की किताब है, उसमें इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े, ये भी जलील कदर सहाबी फुक़हाए सहाबा में इनका शुमार होता है, बड़े उलमा में इनका शुमार होता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते, एक सहाबी ने जिन से मुलाकात की और आपस में दोनों का टकराव हो गया, कुश्ती खेलने लगे और सहाबी ने जिन को पछाड़ दिया, उठा के नीचे फेंक दिया। जिनको अल्लाह जिनको ऊपर उठा के फेंक दिया, पछाड़ दिया। और वो सहाबी ने रज़ियल्लाहु अन्हु जिन से कहा, यार तुम तो बहुत दुबले पतले हो, क्या सब जिन्नात ऐसी होती हैं? तुम तो बिल्कुल दुबले पतले हो, सारे जिन्नात ऐसी होती हैं? गौर से सुनिए। उस जिन ने कहा, ऐसी बात नहीं है, आप दोबारा कुश्ती करके देखो, गलती से मैं गिर गया हूं, दोबारा कुश्ती करके देखो, ठीक है? तो कहने लगा, अगर दूसरी मर्तबा भी आपने मुझे पछाड़ दिया तो मैं एक गुर की बात बताऊंगा, नफा बख्श बात बताऊंगा। चुनांचे वो सहाबी रसूल और जिन के अंदर कुश्ती शुरू हो गई। फिर दूसरी मर्तबा भी वो जिन बिल्कुल जो है जेर हो गया, गिर गया। अब जिन कहने लगा, शायद तुम आयतुल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम पढ़ रहे थे। तो कहने लगा, अगर तुम इसको घर में पढ़ोगे तो शैतान जिन्नात इसमें दाखिल नहीं होंगे और निकलते वक्त उनकी आवाज गधे की आवाज की तरह होगी, फिर तमाम रात वो घर में ना आ सकेंगे। बहुत बड़ी फजीलत है। ये तो आयतुल कुर्सी की बरकत से हमारे घर, हमारी जान, हमारे माल पूरे तौर पर महफूज रहते हैं। और इसी तरह इत्तिबा सुन्नत की दौलत से अल्लाह पाक हैरत अंगेज तौर पर जिन्ना शैतान से हमारी हिफाजत करते हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात की तारीकी फैल जावे, या ये फरमाया जब शाम हो जावे, यानी सूरज डूबने के फौरन बाद, इरशाद फरमाया तुम अपने बच्चों को घर से निकलने और गली कोचों में फिरने से रोक दो। क्योंकि इस वक्त शैतान और जिन्नात चारों तरफ फैल जाते हैं। फिर जब रात की एक घड़ी यानी एक घंटा गुजर जावे तो बच्चों को कहीं आने जाने के लिए छोड़ देने में कोई हर्ज नहीं। आगे इरशाद फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजों को बंद करो, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद किए गए दरवाजों को शैतान नहीं खोलता। बावजूद है कि शयातीन जिन्नात को इस पर कुदरत हासिल है, वो दरवाजों और दीवारों में बैठ जाएं, लेकिन अल्लाह के जिक्र के सबब वो बैठने की मजाल नहीं रखते। इसी तरह बुखारी शरीफ के एक रिवायत में यूं है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्तनों को ढांक दिया करो, मशीजों के मुंह बांध दिया करो, दरवाजों को बंद कर दिया करो और अपने बच्चों को अपने पास बिठाए रखो, यानी इनको इधर उधर न जाने दो जबकि शाम हो जावे, क्योंकि उस वक्त जिन्नात शयातीन चारों तरफ फैल जाते हैं और उछक लेते हैं, और सोते सोते चिरागों को बुझा दिया करो। अक्सर या बाज़ औक़ात ऐसा होता है, चूहा बत्ती को खींच ले जाता है और घर वालों को जला देता है। शैतान को बच्चों का उछक लेना एक हकीकत है जिसकी तस्दीक बाज़ वाक़े से भी होती है।
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ اس وقت جنات چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور اچک لیتے ہیں. یہ شیطانوں کا بچوں کو اچک لینا یہ حقیقت ہے، جس کی تصدیق بعض واقعات سے بھی ہوتی ہے. یا فرماتے ہیں اچک لینے سے مراد بچوں کے ہوش اور حواس کو زائل کر دینا یا ان کو کھیل کود میں لگا دینا ہے. ہمارے اکابرین میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، سید الطائفہ، ہمارے تمام جماعت کے سردار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ملت، ان کے شیخ مجدد ملت حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب کی ایک حکایت حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنی. وہ یہ کہ سہارنپور میں ایک مکان تھا، اس میں جنات کا سخت اثر تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے وہ مکان چھوڑ دیا تھا. اتفاق سے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلیر کو واپس ہوتے ہوئے سہارنپور تشریف لائے. یہ سہارنپور سے روڑکی ہوتے ہوئے کلیر شریف آتا ہے. حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، مشہور وہاں کے علاؤالدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے. تو حضرت حاجی صاحب کلیر کو واپس ہوتے ہوئے سہارنپور تشریف لائے تو مالک مکان نے حضرت کو اسی مکان میں ٹھہرا دیا کہ شاید حضرت کی برکت سے جنات بھاگ جائیں، دفع ہو جائیں گے. رات کو تہجد کے واسطے جب حضرت اٹھے اور اپنے معمولات سے فارغ ہوئے تو دیکھا ایک شخص سامنے آ کر بیٹھ گیا. حضرت کو حیرت ہوئی، باہر کا آدمی اندر کیسے آ گیا؟ حالانکہ دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، پھر یہ کیسے آیا؟ اور اندر کوئی تھا نہیں. حضرت نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا جی حضرت میں وہ شخص ہوں جن کی وجہ سے مکان چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی میں جنات میں سے ہوں، جن ہوں. میں ایک لمبی مدت سے آپ کی زیارت کا مشتاق تھا، میری تمنا تھی کہ کسی طرح آپ کی زیارت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آج میری تمنا پوری کی. حضرت نے فرمایا ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ توبہ کر لو. اللہ اکبر، یہ اتباع سنت کی برکت. ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہو، توبہ کر لو. حضرت نے اس کو توبہ کرائی. پھر فرمایا کہ دیکھو سامنے حضرت حافظ ضامن صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے بھی ملاقات کر لو. اس نے کہا نہیں حضرت، ان سے ملنے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ بڑے صاحب جلال ہیں، ڈر لگتا ہے. حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ نقل کر کے آگے فرماتے ہیں صاحبو دیکھو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری وہ چیز ہے کہ جنات و انسان سب فرما بردار ہو جاتے ہیں. اسی طرح دیکھیے حضرت محمد غوث والیاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے موکل اور جنات کو تابع کر رکھے تھے. ان کی جواہر خمسہ وغیرہ بہت ساری کتابوں کے یہ مصنف ہیں، ان کی کتابیں. انہوں نے موکلات جنات کو تابع کر رکھے تھے. ایک بار ان کو حکم دیا کہ شاہ عبد القدوس صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو جس حالت میں ہو لے آؤ، ہم زیارت کریں گے. توبہ توبہ، بڑے یہ جلیل القدر یہ بزرگ حضرت شاہ عبد القدوس صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے چشتیہ کے بزرگ گزرے. جب ذکر جہری کرنے کے لیے بیٹھتے تو ان کی آواز 3 کلومیٹر تک سنائی دیتی تھی. اور ان کا کھانا کیا تھا؟ یومیہ صرف حضور پر گزارا، دن میں حضور کھایا کرتے تھے. بہت بڑے اکابرین بزرگوں میں سے گزرے ہیں شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ محمد غوث گوالیاری صاحب کہنے لگے، جن کے تابع جنات شیاطین موکلات تھے، کہ جاؤ شاہ عبد القدوس صاحب گنگوئی کو جس حالت میں ہو لے آؤ، ہم زیارت کریں گے، اٹھا کے لے آؤ.
شاہ عبد القدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات میں تہجد سے فارغ ہو کر مراقبہ کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، مراقبے میں مشغول تھے۔ جب مراقبے سے فارغ ہوئے، افاقہ ہوا، دیکھا جنات موکلات سامنے کھڑی۔ اب ان کو کیا ڈر؟ متبع سنت، اللہ کا ڈر ان کے اندر خوب رچ بس گیا۔ تو پوچھا تم کون ہو؟ عرض کیا ہم جنات ہیں، موکلات ہیں، اور محمد غوث گوالیاری کے بھیجے ہوئے ہیں۔ حضرت وہ آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، اگر اجازت ہو تو ہم حضرت کو بہت آرام سے وہاں پر لے چلیں گے۔ شیخ نے ان سے کہا اس کو یہاں پکڑ لاؤ۔ عجیب حال، وہ آ کر ان صاحب کو اٹھانے لگے۔ ان کو تعجب ہوا، قاعدے سے تابع تو میرے اور اطاعت شیخ کی، تابع تو میں نے کیا ہے، اور تم شیخ کی بات مان رہے ہو؟ جنات کہنے لگے کیا تم میری اطاعت گزار نہیں کرو گے؟ جنات کہنے لگے شیخ کے مقابلے میں آپ کوئی چیز نہیں ہے، شیخ کے مقابلے میں، شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں تم ہیش ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ اگر شیخ آپ کو قتل کرنے کو کہیں، گردن اڑانے کو کہیں، تو بھی ہم قتل کر دیں گے، خاموش بیٹھو۔ چنانچہ ان کو پکڑ کر شیخ کی خدمت میں لے آئے۔ حضرت شیخ نے ان پر خوب ملامت کی، ڈانٹا، شرم نہیں آئی تھی؟ جنات کو قبضے میں کر کے ایسے کام کرتے ہو؟ توبہ کرو، اور نصیحت کی کہ کس خرافات میں مبتلا ہو۔ انہوں نے توبہ کی اور شیخ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے باطنی تعلق بھی پیدا کیا، اور عجیب و غریب ان کو جو ہے اس کے اندر بزرگی ملی، اور ان سے بہت بڑی خلق خدا ہدایت یافتہ ہو گئی۔ بعد میں جا کر حضرت شیخ سے باطنی تعلق بھی انہوں نے قائم کیا تھا۔ حضرت فرماتے بس اللہ والوں کے مقابلے میں، جو متبع سنت ہے، ان کے مقابلے میں عمل کی ایک قوت ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ حیثیت ہے۔ جنات ہو، جو بھی مخلوق ہو، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جن کے پاس آیت الکرسی ہے، جو متبع سنت ہیں، ہر چیز ان سے ڈر کھاتی ہے، خوف کھاتی ہے۔ محترم سامعین، حجاج ابن یوسف ثقفی ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ ان کے زمانے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف بہت بولتے تھے۔ بڑے کام کی چیزیں، دھیان سے سنیں۔ ایک دن بلوایا اور کہنے لگا کہ بھائی تم میرے خلاف بہت بولتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں تم ظالم ہو، لوگوں پر ناحق ظلم بہت کرتے ہو۔ حجاج بن یوسف نے کہا منہ سنبھال کے بولو، قتل کر دوں گا، گردن اڑا دوں گا۔ اس کا ظلم، اس کا قتل بہت مشہور ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مخلوق خدا کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تم مجھے نہیں مار سکتے، قتل نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں نہیں مار سکتا؟ فرمانے لگے میں صبح ایک دعا پڑھتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صبح اور شام جو بھی اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لے وہ اچانک کے حادثوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ مجھے اللہ کے نبی کی بات پہ یقین ہے، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، تو مجھے مار نہیں سکتا۔ حجاج ابن یوسف نے کہا اچھا، ہیبت چھا دو اس پر، وہ دعا پھر مجھے بھی سکھلا دو۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجھے نہیں سکھاؤں گا، تو اس کا اہل نہیں ہے۔ حجاج نے کہا بھائی اس شخص کو جلدی سے مدینہ واپس لے جاؤ، میرے پاس سے بھگا دو، نکال دو، واپس لے جاؤ۔ دوستوں نے کہا اس کو واپس کیوں لے جائے، اس کو قتل کر دو۔ کہا اس کو جلدی سے نکال کر مدینہ پہنچا دو۔
میرے پاس سے ہٹا دو۔ چنانچہ ان کو مدینہ منورہ پہنچا دیا گیا۔ تو اب ذرا غور سے سنیے، ساتھی پوچھنے لگے بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، ان کو آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ بادشاہ سلامت، ان کو آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا ارے کیا بتاؤں، جب میری اس سے بات ہو رہی تھی تو اس کے کندھے کے اوپر 2 شیر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ڈر تھا کہ کہیں دونوں شیر مجھ پر حملہ نہ کر دے، مجھے پھاڑ نہ دے، مجھے مار نہ دے، مجھے ڈر تھا۔ تو محترم حضرات، اس دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے، ہمارے اکابرین میں اس کا بہت اہتمام ہے، آج کے زمانے میں اس کو یاد کرنے اور پڑھتے رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ بندہ آپ سب کو پڑھاتا ہے، ہر کوئی اس کو نہیں پڑھ سکتا، عام خواتین کو پتہ نہیں ہوتا، پڑھ نہیں پاتی۔ آپ صبح شام صرف ایک مرتبہ پڑھتے رہیے، ماشاءاللہ یہ بہت جلد بھی یاد ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ جناتی جادوئی چیزیں اس سے بری طرح بھاگ جاتے ہیں، جسم چھوڑ جاتے ہیں، ظالموں سے حفاظت رہتی ہے۔ صرف صبح شام ایک مرتبہ پڑھیں۔ احکار کا الحمدللہ اس دعا کا معمول برسوں سے مجھے میرے شیخ سیدی و سندی حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے خصوصی طور پر مرحمت فرمائی، برسوں پہلے کی بات، بہت پرانی بات، پرچہ چھپا ہوا تھا، عنایت فرما کر فرمایا اس کو صبح شام پابندی سے پڑھتے رہنا۔ بہرحال اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ روایتوں میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں بتائی۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو شاگرد قریب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے حضرت وہ دعا آپ نے حجاج کو تو نہیں بتائی، ہم کو بتا دو۔ تو فرمایا ہاں وہ نا اہل تھا، تم اہل ہو، سن لو۔ وہ نا اہل تھا، تم اہل ہو، تو مرنے سے پہلے دعا بتا دی۔ اہل علم ماشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن عوام جو ہیں وہ الفاظ برابر ادا نہیں کر سکتے، اس لیے آہستہ آہستہ ٹھہر کر وہ پڑھاتا ہوں تاکہ وہ الفاظ سب کی زبان سے صحیح نکلے۔ پہلے اس کی اہمیت سن لے، فائدے سن لے۔ کورونا وائرس ہو، تمام مہلک بیماریاں، خطرناک سے خطرناک بیماریاں، قتل اور دیگر حوادثات و آفات، ظالم سے محفوظ رہنے کا یہ نبوی نسخہ ہے۔ اچانک آنے والی مصیبتوں پریشانیوں سے حفاظت کے لیے از حد مجرب ہے، ایکسیڈنٹ سے بھی محفوظ رہنے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ خود بھی سیکھیے، دوسروں کو بھی سکھائے، آج کی سخت ضرورت کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آنے والی نسلیں ہماری قیامت تک کی، انہیں اور آپ کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو خیر مقدر فرمائے، اور ہر شر، ہر برائی سے، بیماریوں سے، ہر برے خیال، ہر برے دن اور رات کی برائی سے، شیطانوں جناتوں کی برائی سے، جادوئی اثرات سے، ٹینشن کی برائی سے، وائرس کی برائی سے پوری طور پر اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یہ ایسی دعا سکھائی جو دشمن کے شر، آفات، ہر قسم کے بلاؤں، مصیبتوں، بیماریوں اور اچانک آنے والی مصیبتوں سے حفاظت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ چنانچہ محترم سامعین، حال ہی میں حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پر گاڑی پر خطرناک قاتلانہ حملہ ہوا، گولیاں برستی رہیں، گولیوں کی بوچھاڑ تھی، گولیاں سامنے سے گزر رہی تھی، آپ کو ایک بھی گولی نہیں لگی۔ جب گولیاں شروع ہو گئی تو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے گاڑی میں سوار اپنی اہلیہ سے پوچھا کیا آپ نے صبح دعائے انس پڑھی تھی؟ اہلیہ نے جواب دیا جی پڑھی تھی، جبکہ بچوں نے کہا ہم نے تو نہیں پڑھی۔ حضرت نے فرمایا آپ بچے ہو۔ پھر ڈرائیور سے پوچھا کیا آپ نے پڑھی تھی؟ ڈرائیور نے کہا جی میں نے پڑھی تھی۔ تو حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی مدد ذلہم نے فرمایا پھر انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اب یہ قریب کا واقعہ تحقیق کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ بال بال اللہ نے ان کی حفاظت کی اس دعا کی برکت سے۔
اس دعا کی زبردست تاثیر یہ ہے جو مرد یا عورت صبح پڑھ لے اس کو تکلیف پہنچانے پر کوئی قادر نہیں ہو سکے گا۔ محترم سامعین، وہ دعا پڑھائی جا رہی ہے، دھیان سے پڑھیں اور اس کو اسی طرح صبح شام ایک مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اذن، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ علی نفسی ودینی، بسم اللہ علی اہلی ومالی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانیہ ربی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اعوذ باللہ مما اخاف واحذر، اللہ ربی لا اشرک به شیئا عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر کل جبار عنید وشیطان مرید ومن شر قضاء السوء ومن شر دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی اور فرمایا جو اسے صبح پڑھ لے گا اس پر کسی کا اختیار نہیں چلے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی جسمانی و مالی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ محترم سامعین، اللہ پاک کے صفات ناموں میں 8 نمبر پر المہیمن ہے، یعنی سب کی نگربانی کرنے والا، نگرانی کرنے والا، سب کا نگربان وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کی نگربانی کا پورا سامان کیا ہے۔ ہمارے جسم میں سب سے نازک عضو آنکھ ہے، تو دیکھو اس کی حفاظت اس نے کس مضبوطی سے کی ہے۔ دیکھیں یہ ہماری آنکھوں کے اوپر پلکیں ہیں، دھیان سے سنیے محترم سامعین، یہ جسم کا کتنا چھوٹا سا حصہ ہے، آنکھوں کے اوپر پلکیں ہیں۔ اس کی اہمیت ہمیں بالکل نہیں، اس لیے کہ یہ ہمیں فری ملی ہیں، نہ ہمیں اس پر پیسہ خرچ کرنا پڑا ہے، نہ کہیں کیوں لگا کر لینا پڑا ہے، ہمیں مفت اور فری ملے۔ ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا اور آنکھوں کی پلکیں کسی وجہ سے کٹ گئی، دھیان سے سنیے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آنکھیں محفوظ رہی، پلکیں کٹ گئی،
مگر وہ آنکھ ہی کیا جس کے اوپر کوئی پردہ نہ رہے. جب کچھ وقت کے بعد اس پر گرد و غبار مٹی چڑھ جاتی تو اسے دھندلا نظر آنے لگتا. اب ان کو دھونا پڑتا. چند دن تو گزرے لیکن بار بار آنکھ دھونے سے اب پانی نے بھی اثر کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ ایسی کیفیت ہوئی کہ 2 مہینوں کے بعد وہ اپنے چہرے پر پانی لگا ہی نہیں سکتے تھے. یوں محسوس ہوتا جیسے زخم بن گیا ہو اور اس کے اوپر اسیڈ تیزاب ڈالا جا رہا ہو. ایسا انہیں محسوس ہوتا. ڈاکٹر کے پاس جاتے تو کہتے کہ بس اسے دھونا پڑے گا. ہوا کے اندر مٹی کے چھوٹے چھوٹے اتنے ذرات ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر تو نہیں آتے مگر موجود ہوتے ہیں. ذرا دیکھو، آپ گھر کے فرنیچر کو دیکھیں، اس پر مٹی کی ایک پتلی سی تہ آپ کو نظر آئے گی. کوئی شیشہ ہو اس کے اوپر تہ نظر آئے گی. وہ اصل میں ہوا کے اندر سے مٹی کے ذرات وہاں جا کر گرتے ہیں اور مٹی کی تہ بن جاتی ہے. اسی طرح مٹی کی تہ ان کے آنکھ پر بھی بنتی اور ان کو آنکھ دھونی پڑتی. جب بار بار دھوتے تو پانی کے بار بار لگنے سے جسم کا وہ حصہ ایسے ہو گیا جیسے کوئی گلنے والا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر دیکھو، آپ ذرا 5-6 گھنٹے اپنے ہاتھ پانی میں ڈال کر دیکھ لیں، ہاتھوں کی انگلیاں کیسے ہو جاتی. ان کی چہرے کی حالت ہو گئی. بالآخر ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر کہنے لگا ہمارے بس میں نہیں صاحب، کچھ نہیں کر سکتے. پھر ایک ڈاکٹر نے انہیں سمجھایا کہ حقیقت میں انسان کی آنکھوں کا پردہ وائپر کی طرح ہوتا ہے. جیسے گاڑیوں میں گلاس پر بارش وغیرہ صاف کرنے وہ چلتا رہتا ہے ادھر ادھر. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آٹومیٹک سسٹم بنایا ہے جہاں سے پانی آتا ہے اور وقفے وقفے سے پردہ وائپر کی طرح چلتا رہتا ہے اور آنکھ کے ڈھیلے کو صاف رکھتا ہے. اللہ اکبر. یہ پلک کا جھپنا ایک چھوٹا سا عمل ہے مگر حقیقت میں کتنی بڑی نعمت ہے. اس کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے لیے اپنی آنکھ کو صاف رکھنا مشکل ہو گیا. جب اتنی چھوٹی سی چیز بھی اتنی بڑی نعمت ہے تو پھر بڑی چیزیں کتنی بڑی نعمتیں ہوں گی. اور اس طرح پلکوں کو آنکھوں پر لگا کر کس طرح اللہ پاک حفاظت کر رہے ہیں. یہ ہے المحیمن، نگہبان، حفاظت کرنے والے، نگرانی کرنے والے. محترم سامعین، دل جو ہمارے جسم کا بادشاہ ہے وہ پسلیوں کی نگہبانی میں ہے. یہ پسلیاں ٹیڑھی میڑھی ہیں، اگر سیدھی ہوتی نا تو اس کا قدر حفاظت نہ کر سکتی. اس المحیمن اللہ نے ہر چیز کی نگہبانی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پیدا کی ہے. بعض کو حفاظت کے لیے ڈنک عطا کیے، بعض کو کاٹنے کے لیے دانت، بعض کو پنجے، بعض کو اچھلنے کودنے کی طاقت دی، بعض کو دم اور چونچ دیے، بعض کو سنگ، بعض کو ٹکر مارنے کی طاقت دی. پھولوں کی نگہبانی کے لیے کانٹے پیدا کیے، ہماری نگہبانی کے لیے عقل پیدا کی. بعض کو حفاظت کے لیے بال عطا کیے. ریچھ بڑے مزے سے شہد پی جاتا ہے، مکھیاں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. درختوں کی حفاظت ان کی جڑیں اور دور دور تک پھیل جانے والی جڑیں نسیں کرتی ہیں. زمین کی حفاظت پہاڑ کرتے ہیں. یہ تو جسمانی اور مادی عالم کی نگہبانی کا حال ہے. وہ المحیمن اللہ روحانی طور پر ہماری نگرانی کرتا ہے. اس کے محافظ فرشتے مخلوق کی حفاظت کرتے ہیں. رات کے فرشتے اور ہیں، دن کے فرشتے اور ہیں. وہ اپنے نیک بندوں کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت کرتا ہے، خواہ وہ درندوں کے درمیان لکو دک جنگل میں سوار. غزوہ بدر وغیرہ میں فرشتوں نے مسلمانوں کی نگہبانی کی. سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہم نے انہیں دیکھا. بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر نگہبانی کی گئی. یہ ہے المحیمن. محترم سامعین، اس کے خواص اور فائدوں میں سے ہے، فرماتی ہیں جو کوئی غسل کرے پھر خلوت و تنہائی میں توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھے اور صرف 100 بار یہ اسم المحیمن پڑھے
تو اس کے دل میں نور پیدا ہوگا اور اس کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، وہ عالی ہمت ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کے خواص میں سے یہ ہے، ہر قسم کے غم اور رنج سے بچنے کے لیے اس بابرکت نام کو 29 مرتبہ پڑھے، 29 مرتبہ۔ اور پھر اس کے خواص میں سے تمام بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ اسم ہمیشہ پڑھتا رہے۔ محترم سامعین، آیت الکرسی کی زبردست فضیلت آپ نے سنی، اس کے چند فوائد بھی سنیے۔ فرماتے ہیں اگر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد، الحمدللہ آئندہ کل جو جمعہ آ رہا ہے، اگر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے تو اس کو رزق میں ایسی برکت ہوگی اور ایسی برکت ملے گی کہ اس کے خیال و گمان میں بھی نہیں آئے۔ اتنی زبردست اللہ تعالیٰ سے برکتوں سے نوازے۔ اسی طرح 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر جو دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے، 313 مرتبہ پڑھ کر۔ اور فرماتے اگر سفید نمک کے 7 کھڑے لے، جن کو بلغم کے مرض ہیں اور وہ مرض پرانا ہے، بلغم کے مرض میں مبتلا ہیں، سفید نمک کے 7 کھڑے لے ہوئے اور اس ہر ایک کھڑی پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور ایک کھڑی کو روزانہ صبح چوسیں تو بلغم کے مرض سے نجات حاصل ہو جائے گی، چاہے کتنا ہی پرانا مرض ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آیت الکرسی کے فیوزات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ محترم سامعین،